الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو نازل فرمائی ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابوں کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ابھی ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا شروعات ہوئی انسانوں کی، اور اللہ بہتر جانے کہ کون آخری بندہ ہوگا اس دنیا پر، اور نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کتابیں نازل فرمائی امت کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہے؟ جن میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں۔ علماء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 104 کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ 104 کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ ان کو صحیفے کہتے ہیں، چھوٹی کتاب جو ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحیفے کہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے قبل نازل کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی، حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور بہت سارے انبیاء کرام کے اوپر صحیفے نازل کیے گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے صحیفے نازل کیے گئے، لیکن جو مشہور کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 کتابیں ہیں۔ ہمیں ذہن میں ایک دم فٹ بیٹھا لینا چاہیے۔ کم از کم ہمیں 4 کتابوں کے نام اور کن پر نازل ہوئی یہ بات تو ہر مسلمان کے ذہن میں فٹ ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ 4 کتابیں جو نازل کی گئی ہیں وہ کن کن پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی ہے۔ پلیز ریممبر دس پوائنٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل کی گئی ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید ایک بار میں نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علماء اکرام نے ایسا فرمایا ہے۔ ہمیں قرآن پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بالکل محفوظ ہے، قیامت تک یہ محفوظ رہے گی، اور اس کی ایک ایک آیت پہ ہمیں ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کتابوں کے بارے میں یہ تھوڑا بہت معلومات حاصل کی۔ آپ سے گزارش ہے، اور میں اس میں بھی میں بھی شامل ہوں، ایسا نہیں کہ میں کہیں کا الگ ہوں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، اپنے سنی علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب بھی کہیں اجتماع ہو، کوئی محفل ہو، کوئی ذکر کی محفل ہو، تو ہم اس میں کوشش کریں کہ پہنچے، اور ان کے بیانات کو سنیں۔ ہمارے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو ہم ان سے پوچھیں بلا جھجک۔ کوشش کریں کہ ادب کے دائرے میں رہ کے ان سے پوچھیں۔ اگر ہماری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے تو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام بہت ہی مخلص ہیں، انشاءاللہ وہ ہمیں جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، شرمائیں نہیں، آپ پوچھیں اور کتابیں پڑھیں۔ اگر آج تو ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، تو کیا کریں کہ کچھ تقریریں جو اچھے علماء کرام ہیں، سنی علماء کرام جو سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کے ذہن کے حساب سے آپ کس کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقریریں جو سنی علماء کرام ہیں ان کی تقریروں وغیرہ کو بھی تقریریں کو سنیں، ان کی تقریروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک اچھا اور کمپلیٹ مسلم بننے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کوئی میٹر نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہے،
there is a no matter what you wear, jeans, t-shirt, पैंट शर्ट, ट्राउजर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कुर्ता पजामा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम सुन्नतों पर अमल करेंगे बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई आदमी ये ना समझे कि मैं पैंट शर्ट पहना हूँ तो मैं ये सारे काम नहीं कर सकता हूँ। कोशिश करें, अल्लाह ताला बरकत देगा। आप शुरुआत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। ठीक, तो आइए दुआ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह जो कुछ भी पढ़ा गया उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, ऐ अल्लाह हमें इल्म दीन अता फरमा, दुनियावी उलूम में भी हमें महारत अता फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदारी अता फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा। झूठ, गीबत, बुग़्ज़, कीना, बुराई, झगड़े, फसाद से हमें दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों को नेक और एक फरमा दे। मुसलमानों में आपसी मोहब्बत अता फरमा। हुकूकुल इबाद को जानने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुसलमानों में मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने फजल से मुसलमानों को सच्चा और पक्का मुसलमान बना। ऐसी जिंदगी दे दे कि तू राजी हो जाए, तेरा हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए। मेरे मौला, ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, या अल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद रखने, ज़हन में महफूज करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।